حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا تو کعبے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ اب اس کی مرمت کے لیے دیواروں کو جب گرایا تو ایک دیوار میں ایک خط ملا جو سریانی زبان میں تھا۔ ایک یہودی کو پکڑ کر لایا گیا جو یہ زبان پڑھ سکتا تھا۔ خط میں جو لکھا تھا پورے مکہ کے ہوش اڑ گئے یہ سن کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبوں میں داخل ہو گیا۔ پانی کی زبردست ریلنے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیوار میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاڑی اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہ وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے نذرانے وغیرہ لاتے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش پہ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریش سردار ابو وہب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولے، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور وہ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کا ابتدا کی، لیکن اس نے ابھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن سب اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری رات عمارت گرا دی، یہاں تک کہ ان کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر
ऊँट की कुहान की तरह के थे और एक दूसरे से जड़े हुए थे। इन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरयानी ज़बान में लिखी थी। इन्हें सरयानी ज़बान में नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर इन्हें सुनाई। मैं अल्लाह मक्का का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया, और मैंने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। जिस दिन मैंने सूरज और चाँद बनाए, मैंने इनको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के ज़रिए घेर दिया है। इसकी अज़मत इस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसकी दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। और इन पहाड़ों के सरदार, एक तो अबू कबैस पहाड़ है जो कि सफ़े पहाड़ी के सामने है, और दूसरा काकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है, जिसका रुख अबू कबैस पहाड़ की तरफ है। ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफ़ा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहीम से मिली। इसमें लिखा था कि मक्का अल्लाह ताला का मुहतरम और मोज़न शहर है। इसका रिज़्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफ़ी आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली। इसमें लिखा था, जो भलाई बोलेगा लोग इस पर शक करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रसवाई बोलेगा वो रसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे किकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। यह तहरीर काबा के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तमीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक तरफ जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज इस मुकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहला मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज़ टूट गया। वो जहाज़ किसी रोमी ताजर का था। इस जहाज़ में शायद रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला। ये लोग वहाँ पहुँचे और इन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तमीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तमीर का काम हजर अस्वद तक पहुँच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा कि हजर अस्वद को कौन उठाकर इस जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुलदार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और इनमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम खुद रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी उठ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। इन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा था। इसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज़्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बाप था। ये कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों का सफरी सामान खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना जगह ख़त्म करके यूं करो कि हरम के सफ़ा नामी दरवाज़े से जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा, इससे फ़ैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फ़ैसला करे वो सब इसको मान ले। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज इस दरवाज़े को बाबुल सलाम कहा जाता है। यह दरवाज़ा रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाज़े से सबसे पहले हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरैश ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद हैं, हम इन पर राज़ी हैं। और इनके ऐसा कहने की वजह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फ़ैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेजा हमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़ों की तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर को बिछाया और अपनी दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर इस चादर में रख दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबीला के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इनको उठाएं। इन्होंने ऐसा ही किया।
چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیس، جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہ خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بڑے اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میرے پناہ مانگے، انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔